مزاجہ من تسنیم، تسنیم ہمارے ہاں تو یہ لفظ اب جو ہیں معاف رکھیے گا، پہلی لڑکی پیدا ہوئی تو نسیم نام رکھ دیا، پھر اس کے بعد اور پیدا ہو گئی تو سیم رکھ دیا، پھر اور پیدا ہو گئی تسنیم رکھ دیا، وہ اس کام ہی آتا ہے یہ چیز جو ہے۔ یہ جو چشمہ ہے تسنیم کہتے ہیں جو اوپر سے نیچے کی طرف آئے، وہی خداوندی کے لیے نزول کا لفظ تھا، بارش کے لیے نزول کا لفظ تھا۔ یہ چشمہ وہ ہے جس کے لیے تسنیم کا لفظ ہے، آبشار کی طرح اوپر سے نیچے آ رہا ہو، بلندیاں اس کے اندر ہیں۔ اس کا جو سورس ہے اس چشمے کا وہ بلندی پہ واقع ہوا ہے، وہاں سے تمہارے ہاں آتا ہے اور پھر راستہ پوچھتا ہوا ہر پیاسے کی پیاس بجھاتا ہوا آگے چلا جاتا ہے۔ اس کے لیے جو کہا ہے کہ یہ مزاج اس کا یا ختام اس کا ہے، مہر سیل اس کی اور مشک کی لگی ہوئی ہے، مزاج میں تھوڑی سی آمیزش کر دی گئی ہے زنجبیل کی تاکہ قوتیں اور حرارتیں باقی رہیں۔ کاہے کے لیے یہ کچھ کیا گیا ہے؟ ذالک فلیتنافس المتنافسون، یہ اس لیے ہے کہ زندگی کی شاہراہ کے اوپر اقوام عالم میں جو آگے بڑھنا چاہتا ہے وہ اس سے آگے بڑھ جائے۔ یہ اس لیے یہ مشروبات اور جنت کی آسائشیں دی جا رہی ہیں، یہ منافست کے لیے ہیں، آگے بڑھنے کے لیے ہیں قوموں کی زندگی میں۔ مومن بالائے ہر بالا ترے، مومن کی شان یہ ہے جتنا اونچے بلندی کے اوپر ہے اس سے بھی وہ بلند، اس لیے کہ غیرت او برنہ تابد ہم سرے، وہ پیچھے رہ جانا تو ایک طرف رہا، اس کی تو غیرت یہ بھی نہیں برداشت کر سکتی کہ کوئی ہمدوش اس کے ہو جائے، وہ آگے جاتا ہے، بلندیوں پہ جاتا ہے۔ مزاجہ من تسنیم عین یشرب بها المقربون، کاہے کے لیے؟ پھر فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، جس نے آگے بڑھنا ہے وہ آگے بڑھتا ہوا چلا جائے۔ 83/26-22 یسکون فیہا کاسن کان مزاجھا زنجبیلا عینا فیہا تسمی سلسبیلا ویطوف علیہم ولدان مخلدون اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثور۔ اور پھر معاف رکھیے، جنت والوں کے ہاں ان کے اہل و عیال میں سے بھی ہوں گے، لیکن صرف وہ جو جنت میں جانے کے مستحق ہوں گے، صرف بڑے باپ کا بیٹا ہونے کی وجہ سے نہیں جنت میں پہنچ جائے گا۔ یہ تو نسبت کوئی شے وہاں نہیں ہے کہ دریرہ فلاں ابن فلاں چیزیں نہیں، وہ خود مستحق ہوں گے۔ تو نقشہ ایسا کھینچا ہے نا، جی چاہے گا نا کہ انسان خود ہے، بیوی بچے بھی ساتھ ہوں گے، تو ان سے کہا ہے کہ یاد رکھو ان کی نجات کا بھی فکر کرو جب اس صورت میں تمہارے ساتھ ہوں گے۔ تو اس قسم کے جو بچے تن و من، توانا، خوبصورت، خوش گل، سعادت اتوار، یہ بھی وہ ساتھ ہوں گے وہاں۔ تم ان کو دیکھو تو ایسا نظر آئے جیسا چمکتے ہوئے، یعنی یہ موتی سے تشبیہ جو دی جاتی ہے، بے داغ سیرت جو ہوتی ہے وہ اس کی تشبیہ دی جاتی ہے موتی سے، درخشندہ تابندہ گوہر، گوہر تابندہ۔ اب نے یاد ہے کہ میرا ایک میری پیمفلٹ کا نام ہے ایک گوہر تابندہ، یہ فارسی زبان کا لفظ گوہر، عربی میں وہ لؤلؤ آ جائے گا۔ یہ تشبیہاً استعمال ہوتا ہے پاکیزہ بے داغ سیرت کے لیے۔ اس قسم کے وہ نوجوان بیٹے، اولاد بھی ساتھ ہوگی۔ اور پھر منصور کا لفظ کیا بات ہے، یوں تو ویسے ہی موتیوں کے لیے یہ آتا ہے بکھرا ہوا، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ ان گھر والوں ہی کے لیے نہیں کہ چار دیواری میں بند کر کے ان کو رکھ چھوڑا ہوا کہ باہر نہ نکلنا، اللہ بابا لے جائے گا بچوں کو، ہم تو ڈراتے ہیں نا ان کو۔ یہ صورت نہیں ہے اس معاشرے کے اندر، ان کو معاشرے میں پھیلایا ہوا ہوگا
وہ ہر جگہ جا سکیں گے، آ سکیں گے. یعنی وہاں یہ ڈر نہیں ہوگا کہ کسی طرح سے غلط قسم کی تربیت کی چیزیں بچوں کو متاثر کر جائیں گی. باہر نہ بھیجو ان کو، بابا پتہ نہیں وہ معاشرہ کس قسم کا ہے. وہ تو سارا معاشرہ جنت ہوتی. جنت میں کوئی گوشہ بھی جہنم نہیں ہوتا، جیسے جہنم کا کوئی گوشہ بھی جنت نہیں ہوتا. لولو منصور. اب یہ سارا کچھ کہنے کے بعد اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا، اب آ گئی بات کیا کچھ میسر ہو. جلال اور جمال دو ہی چیزیں ہیں کائنات کے اندر. آسائشیں، زیبائشیں، آرائشیں، یہ ایک طرف، یہ جمالیات کی چیزیں ہیں، اور اس کے ساتھ مملکت، قوت، اقتدار، یہ جلال کی چیزیں ہیں. قرآن کا خدا جو ہے عزیز حمید ہے، صاحب قوت بھی ہے، مستحق حمد و ستائش بھی ہے. کہا کہ اس معاشرے کو تم دیکھو گے، پھر دیکھو گے، بار بار دیکھو گے تو دونوں چیزیں وہاں نظر آئیں گی. آسائشیں اور زیبائشیں بھی نظر آئیں گی، قوت و جبروت بھی نظر آئے گا، ملکن کبیرہ، مملکت نظر آئے گی، بہت بڑی مملکت نظر آئے گی. یہی جو دو شہر مکے مدینے والے جو تھے، چند ہی سالوں کے عرصے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت تو 10 لاکھ مربع میل پر مملکت مشتمل تھی. چند سالوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 23 لاکھ مربع میل پر مملکت میسر. سارا ایران، ادھر سے رومن کا وہ حصہ بازنطینی جو اس طرف تھا، وہ مصر کا علاقہ، اور یہ ادھر بلوچستان تک کا علاقہ، ذرا آگے چل کے ہم جو کہتے ہیں، وہ تو تاریخ اب آہستہ آہستہ انکشاف کر رہی ہے کہ صحابہ کے زمانے میں تو چین تک پہنچے ہوئے تھے. عظیم مملکت جس کے بچے کھچے ٹکڑے جو ہیں، آج بھی دنیا میں 44 آزاد مملکتیں مسلمانوں کی ہیں، انہی کے پھینکے ہوئے ٹکڑے جو ہیں ان کو ہم روزہ چینی کر رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ مملکت کاہے کے لیے تھی اور یہ مملکتیں ہماری کاہے کے لیے ہیں، لیکن پھر بھی وہ مملکتیں جو تھیں وہ اس ٹوٹنے کے بعد بھی ان کی کیفیت یہ کیفیت. تو ملکن کبیرہ، تو آپ دیکھیے گا کہ یہ کوئی فقیروں کی، تقیہ والوں کی، خانقاہ والوں کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں. ملک کبیر بھی اس کے ساتھ دیا جا رہا ہے. استخلاف فی الارض ایمان اور عمل صالحہ کا قرآن نتیجہ بتاتا ہے. ملک کبیرہ، عالیہم ثیاب سندس وخضر واستبرق، وہ دیکھیے وہی جو پیچھے سے چلی آ رہی تفاصیل، پھر وہ آ گیا. لباس ان کے ریشم کے، دبیز ریشم کے، باریک ریشم کے، وحلو اساور من فضة. اساورہ، یہ بڑا عجیب لفظ معنی اس کے تو بلندی کے ہوتے ہیں. سارا یہ سورہ ان کے ہاں ترجمہ ہے. یہ سوار جہاں سے بل لفظ آیا، یہ قرآن کی صورت جہاں سے یہ لفظ نکلا، بلندیوں کی طرف لے جانے والی چیز. ایرانیوں کے ہاں وہ جو شہنشاہ کے مقرب ہوتے تھے، قریب ترین لوگ، جیسے اکبر کے نورتن ہمارے ہاں مشہور ہے، ان کے ہاں جو اس قسم کے مقرب ہوتے تھے ان کو وہ کنگن پہنایا کرتے تھے، چاندی کے، سونے کے. وہ نشانی ہوتی تھی کہ یہ شہنشاہ کے مقربین ہیں. گنے چنے ہوئے وہ لوگ ہوتے تھے. یہ اساورہ من فضة، وہ اساورہ ہے کہ جنہیں تم دیکھتے ہو کہ وہاں کے بلند ترین ہستیوں کی، شخصیتوں کی، صاحب قوت و جلال والوں کی نشانی ہوتی ہے. یہ نشانی اہل جنت کی ہوگی. وہی الفاظ اور وہی نقشہ کھینچا جا رہا ہے جیسا میں نے ابھی عرض کیا جو ان کے سامنے اہل ایران کا تھا. اساورہ من فضة وسقاہم ربہم. اب پھر آئی بات وہی، پینے کے لیے کیا چیز ہوگی؟ شرابن، ڈرنک پینے والا، طہورا،
جس سے سیرت میں پاکیزگی پیدا ہو جائے. جسے ہم شراب کہتے ہیں اس سے جو سیرت پیدا ہوتی ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے نا. شراب ہے، شرابن طہورہ ہے، اور ان سے یہ سب کچھ دینے کے بعد کہا کہ یہ کچھ خیرات کے طور پر نہیں تمہیں دیا جائے گا کہ ہاتھ سے لو اور آنکھیں شرما جائیں. نہیں، یہ بات نہیں. وہ تو تم نے اس کو بگاڑا اپنے مزاج کے مطابق، تو بخشیش اس کا نام رکھ دیا، بخشش رکھ دیا اس کا نام. جنت بخشش میں ملتی، بخشیش میں نہیں ملتی. ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. یہ سب کچھ جو ہم نے بتایا ہے تمہارے اپنے اعمال کی جزا ہے. تمہاری محنتیں جو تھیں ان کو صرف بارآور کر دیا ہے ہم نے، ان میں یہ پھل آ گیا ہے. بھرپور نتائج پیدا کیے ہیں تمہاری سعیکم، تمہاری اپنی محنت نے یہ بھرپور نتائج پیدا کر دیے ہیں. یہ ہے جو تمہیں ملا ہے. یہ جسے کہتے ہیں خدا واسطے کی جنت، یہ وہ نہیں ہے. یہ خیرات کے ٹکڑے نہیں ہیں جو تمہیں دیے گئے ہیں، یہ تمہاری اپنی محنت کا اجر ہے. اور قرآن کا یہ جو معاشرہ جس کا ذکر کیا ہے، اس معاشرے میں تو ریٹرن، کمپنسیشن، جزا، بدلہ، معاوضہ لیس للانسان الا ما سعی، صرف محنت کا ہے، سرمایہ کا نہیں. یامی کانا سعیکم مشکورا. تمہاری جو لیبر تھی، تمہاری جو محنت تھی، اس سے بھرپور نتائج پیدا کیے ہیں. یہ جزا ہے، اس کی معاوضہ ہے اس کا جو تمہاری محنت تھی، یہ دیا ہے ہم نے اس کو. اب یہ جو معاشرہ اس قسم کا کہا گیا ہے، اسے کس طرح سے قائم کیا جائے گا؟ کہا اس کے قائم کرنے کے لیے انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا. اس معاشرے کے قائم کرنے کے لیے ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے تمہاری طرف. پھر وہی نزول ہے، اوپر سے نیچے آنے والی بات. یہ نازل کیا ہے اس قرآن کو ہم نے تمہاری طرف تنزیلا، بتدریج، آہستہ آہستہ. وہ اس لیے کہ اس معاشرے کو قائم کرنا تھا نیگیٹو سے، نفی سے. جہاں پورا معاشرہ وہ تھا جس کو قرآن نے جہنم کا معاشرہ بتایا ہوا ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوئی ہے، عرب کا وہ معاشرہ. اس معاشرے کو اس معاشرے کے اندر تبدیل کرنے کے لیے تدریجی محنت کی ضرورت تھی. یہ اوور نائٹ نہیں آ سکتا تھا، یہ بائی ریولیوشن نہیں آ سکتا تھا، یہ بائی ایولیوشن ہی آ سکتا تھا. یہ ارتقائی طور پر ہی پیدا ہو، اس لیے کہ اس کی بنیاد تھی سیرت اور کردار میں تبدیلی کی، قلب و دماغ کے اندر انقلاب لانے کی. یہ چشمے دل کے گہرائیوں سے پھوٹنے تھے. قوت کے زور پر تو آپ ایک اوور نائٹ تو بڑی لمبی چیز ہوتی ہے، 1 گھنٹے میں آپ اس قسم کا انقلاب برپا کر سکتے ہیں، لیکن وہ انقلاب نہیں ہوگا. انقلاب تو وہ ہے جس میں قلب کی تبدیلی ہو، اور قلب کی تبدیلی کے لیے یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معلم، ان جیسے سیکھنے والے، فریضہ حضور کا بتایا کہ وہ تعلیم دیتا ہے کتاب کی اور حکمت کی، عقل و فکر کی، عقل و شعور کی، اور یزکیہم، اس طرح سے تمہاری سیرتوں کو پاکیزہ کرتا ہے. یہ تھے وہ جسے اب اہل جنت آپ کہیے، یعنی وہ لوگ جن کے ہاتھوں سے یہ معاشرہ قائم ہوا تھا. یہ اوور نائٹ نہیں ہو سکتا. وہ تو جسے اس تاریخ میں ہم ویسے تو ان میں سے ایک صحابی ابھی اپنا مقام رکھتا ہے اور سارے برابر کے مستحق ہے تبریک و تہنیت کے، لیکن جن کے ہاتھوں سے یہ مملکتیں اتنی قائم ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جن کا بار بار وہ ذکر آتا ہے، وہ کس طرح سے عمر ابن خطاب سے فاروق کیسے بنے تھے.
وہ تو خود لکھتے ہیں